میں جو یہ حدیث پڑھتا ہوں نا کہ بدأ الاسلام غریبا فسیعود غریبا، اس کی اگر پس منظر کو جو نا میں بیان کروں تو آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ جو مولوی ہے نا یہ کس دور کی پیداوار ہے؟ صحابہ اکرام کے دور کے اندر کوئی مولوی تھا؟ خلفاء راشدین کے دور میں کوئی مولوی نہیں تھا؟ بنو امیہ کے دور میں بھی کوئی مولوی نہیں تھا؟ مولوی کا کوئی تصور تھا؟ بنو عباس کے دور میں علماء آئے ہیں۔ ابھی بنو عباس کے دور میں مولوی نے فیصلہ کرنا، کیا فیصلہ کرنا تھا؟ خلافت کے حقدار علی کی اولاد ہے یا حضرت عباس کی اولاد ہے؟ علی نے اس وقت اسلام قبول کیا جب وہ بچے تھے۔ میں جو یہ حدیث پڑھتا ہوں نا کہ بدأ الاسلام غریبا فسیعود غریبا، اس کی اگر پس منظر کو جو نا میں بیان کروں تو آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ ملا جو مولوی ہے نا یہ کس دور کی پیداوار ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ صحابہ اکرام کے دور کے اندر کوئی مولوی تھا؟ کون مولانا تھا؟ کوئی مولوی صاحب تھا؟ مولوی کا کوئی تصور تھا؟ نہیں تھا۔ خلفاء راشدین کے دور میں کوئی مولوی نہیں تھا۔ بنو امیہ کے دور میں بھی کوئی مولوی نہیں تھا۔ بنو عباس کے دور میں علماء آئے ہیں۔ علماء کا جو تصور ہے وہ کہاں سے قائم ہوا ہے؟ بنو عباس کے دور سے۔ ابھی بنو عباس کے دور میں مولوی نے فیصلہ کرنا تھا، کیا فیصلہ کرنا تھا؟ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ خلافت کے حقدار علی کی اولاد ہے یا حضرت عباس کی اولاد ہے؟ کیا فیصلہ کرنا تھا کہ خلافت کے حقدار علی کی اولاد ہے یا عباس کی اولاد ہے؟ اب اسلام کے اندر علی نے اس وقت اسلام قبول کیا جب وہ بچے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو علی کو اپنے بستر پر چھوڑ کے گئے تھے، جہاں چاروں طرف خطرات منڈلا رہے تھے کہ کوئی آپ کو شہید بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب بدر کا معرکہ ہوا تو حضرت عباس مشرکین کی طرف سے لڑتے ہوئے قید کیے گئے تھے۔ تو اسلام کے اندر اولیت کو کس کو حاصل تھی؟ علی کو۔ لیکن مولوی جو ہے نا جب چاہتے ہیں نا تو پھر وہ اپنی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ عباس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی اکرم کے چاچا تھے اور حضرت علی چچا زاد بھائی تھے، تو چچا زاد بھائی کی جو اولاد ہے اس کے مقابلے میں چاچے کی جو اولاد ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ آج تک کتابوں کے اندر یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے مان لیا مولوی کو کہ ٹھیک ہے یار تم عالم ہو، اور اس وقت کے عالم قاضی ابو یوسف اور یہ بڑے بڑے لوگ شیخ الاسلام اور قاضی القضات جو اس دور کے تھے یہ کتنے جانتے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ معیار ہو تو پھر آپ بتاؤ کہ ابو بکر اور علی کے اندر پھر علی زیادہ مستحق تھا یا ابو بکر تھا؟ حضرت ابو بکر تو چچا زاد بھائی بھی نہیں تھے، چاچا بھی نہیں تھے، تو اس کو آپ خلیفہ اول کیسے مانتے ہو؟ حضرت عمر بنی ہاشم سے بھی اس کا تعلق نہیں تھا، ان کی خلافت کو پھر آپ کیسے مانتے ہو؟ حضرت عثمان کا تعلق بنی امیہ سے تھا،
پھر آپ ان کو کیسے خلیفہ مانتے ہو؟ وہ تو نہ چاچا تھے نہ چچا داد تھے۔ پھر بنو امیہ کے جو مسلط حکمران تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یزید، پھر مروان، عبد الملک، ولید، اور یہ عمر بن عبدالعزیز، یہ لوگ کون سے چاچے اور چچا داد بھائی تھے؟ ان کا کیا بنے گا؟ پھر بنو عباس کے بعد جو خلافت عثمانیہ کا دور آیا ہے، اس کے اندر بھی وہ تو قریش بھی نہیں تھے، وہ تو عرب بھی نہیں تھے، وہ تو چنگیز اور ہلاکو خان کی اولاد تھے۔ اس کو بھی مولویوں نے مانا کہ نہیں مانا کہ خلافت کے حقدار ہیں؟ تو مولویوں کے اوپر کبھی، جو درباری مولوی ہیں، ان کے اوپر کوئی اعتماد، آج اگر اللہ نہ کرے ہندوستان نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا، یہ مولوی جو نا، یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو درباری ہے، اور جو اہل حق ہیں قربانی دے دیں گے، ان کے خلاف بولیں گے، کہیں گے کہ بھئی آپ کو قبضے کا کوئی حق نہیں ہے۔